بسم الله الرحمن الرحيم لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى۔ محترم حضرات، سامعین و سامعات، سورہ طٰہٰ کی یہ چند آیات جو آپ کے سامنے ابھی پیش کی گئی ہیں، یہ زمانہ نزول کے اعتبار سے مکی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ سورہ مریم کے معاً بعد اس سورت کا نزول ہوا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور قرآن پاک نے سابقہ انبیاء کے جو واقعات ذکر کیے ہیں وہاں کئی باتیں مقصود ہیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلداری، آپ کی تسلی اور آپ کو ڈھارس بندھانا، اور ساتھ ہی ساتھ اہل ایمان کو عملی زندگی میں مضبوط کرنا، ساتھ ہی ساتھ کفار اور مشرکین کو متنبہ کرنا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رسول نہیں، آپ سے پہلے بھی انبیاء اور رسول گزر چکے ہیں، اور جنہوں نے ان کی بات مانی، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، وہ فائز المرام رہے، سرخرو رہے، اور جنہوں نے ان کی بات کا انکار کیا، ٹھکرایا، ان کی لائی ہوئی شریعت کو پس پشت ڈالا، وہ خائب و خاسر رہے۔ ایسی ہی بہت ساری امتوں کا جو ذکر ہوا، ان کے انجام کا ذکر ہوا، وہ اسی غرض سے تاکہ لوگ اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، طٰہٰ حروف مقطعات میں سے ہے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں نازل کیا ہے تاکہ آپ کو مشقت ہو، ہم حرج اور تنگی میں ڈال دیں، بلکہ اس قرآن پاک کو ہم نے اس لیے نازل کیا ہے الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرے اور جو تقوی اختیار کرے۔ گویا یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اور یہ قرآن پاک اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، بلند آسمان کو، یہ کسی اور کا کلام نہیں، اس رب کا کلام ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، کائنات کے ہر مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور سب سے بڑی مخلوق اس میں زمین اور آسمان ہے، زمین پستی میں ہے اور آسمان انتہائی بلندی پر ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، پھر زمین و آسمان کے درمیان کی تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر قرار پا گیا ہے، عرش پر جلوہ افروز ہے، اس کی کیفیت کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور جو ان کے درمیان ہیں، وما تحت الثری، اور جو بالکل نچلی سطح پر، جیسے آسمان ساتھ ہیں ایسے زمین بھی ساتھ ہے، تو جو سب سے نچلی سطح ہے زمین کی، ساتویں زمین جو سب سے نیچے ہے، اس کے نیچے ثری، جو سب سے نچلی سطح وہ سب بھی اسی کے لیے ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر آپ بات زور سے کریں تو بھی اللہ اس کو جانتا ہے، پوشیدہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، خفیہ سے خفیہ تر بھی ہو، دل کے جذبات اور احساسات اور دل کے رگ و ریشے میں کیا خیالات پل رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ پوشیدہ چیز کو، اور اخفا میں ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ جو ابھی لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور وہ ظاہر نہیں ہوا اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو
نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ تعالیٰ کے، لہ الاسماء الحسنی، اسی کے تمام اچھے اچھے نام ہیں۔ جب اس کے تمام اچھے اچھے نام ہیں تو اس کو انہی ناموں سے پکارا جائے۔ قل ادعوا الرحمن قل ادعوا اللہ عبدوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، چاہے اللہ کے نام سے پکارو چاہے رحمان کے نام سے پکارو، سب کچھ اسی کے اچھے اچھے نام ہیں، لہٰذا اس کے ناموں میں خلل نہ ڈالا جائے۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ پربھو، ایشور، پرمیشور، ہاں یہ سب بلا وجہ کی چیزیں ہیں، ذہن کو سمجھانے کے لیے وہ اپنی جگہ ہیں، آپ اللہ کہیے لوگ سمجھیں گے اس کو۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تفصیل سے واقعہ ذکر ہے، اور یہ فرعون کے دربار میں پلے، فرعون نے یہ خواب دیکھا کہ اس کی سلطنت میں کوئی بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت لے ڈوبے گا، اور اس نے نجومیوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تہس نہس کر دے گا۔ چنانچہ کافر تھا، اسے خبر ہی کیا ہوتی، وہ چاہتا تو غلامی کی تعلیم دیتا رہتا، ہاں افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی، کالج قائم کر دیتا جہاں غلامی کی تعلیم دی جاتی، جہاں خودداری نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، پیدا ہوتے اور کچھ سیکھتے ہی نہیں۔ جیسے آج کل کا جو نصاب چل رہا ہے، لیٹسٹ نصاب بن رہا ہے، یہ ٹوٹل منو اسمرتی کے سانچے میں ڈھل رہا ہے، تاکہ اس نصاب سے پڑھنے والے بچوں میں خودداری اور غیرت آئے ہی نہیں۔ نئی تعلیمی پالیسی کے نام سے جو بن رہا ہے اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھیں گے، آدمی کو نہ اپنے نفع کا علم ہو جائے گا نہ نفع نقصان کا علم، ہاں یہ ہوگا جو ہم سوچوائیں گے وہی وہ سوچے گا، اس سے آگے کچھ سوچ نہیں سکتا وہ، تو ایسے وہ بھی کر دیتا۔ لیکن اس نے کیا کیا، اس نے یہ کہا کہ صاحب جو بھی بچہ پتہ لگاتے رہو، بنی اسرائیل میں جو بھی عورت حاملہ ہو پتہ کرو، اگر اس کے یہاں بچہ پیدا ہو تو اسے قتل کر دو، بچی پیدا ہو اسے زندہ رکھو، اور اسی کو کیا کہا، یذبحون ابناءکم یستحیون نساءکم، بچیاں تھیں لیکن ذلت اور رسوائی کے لیے کہ ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، بچیوں کو چھوڑ دیتے تھے، آگے چل کر وہ عورت بنتی، تو یہ سب معاملہ تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی حکمت بالغہ سے بچایا اور ان کے دشمن کے گھر میں پلوایا، اور جب وہ بڑے ہوئے، سورہ قصص میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے، یہاں بھی موجود ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے ایک قبطی کو انہوں نے قتل کر دیا تھا، حالانکہ وہ قتل عمد نہیں تھا، وہ شبہ عمد تھا، ایک تھپڑ مار دیا تھا، مر گیا وہ۔ تو اب اس کی خبر جب فرعونیوں کو پہنچی تو انہوں نے سوچا کہ انتقام لیں گے، چنانچہ فرعونیوں ہی میں سے ایک شخص مومن تھا اندر سے، اس نے بتا دیا اور کہا نکل جاؤ یہاں سے، نکل گئے اور مدین پہنچ گئے شعیب علیہ السلام کے علاقے میں۔ چنانچہ وہاں شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی بکریوں کو پانی پلایا، پھر جب وہ گھر پہنچی تو باپ نے پوچھا، پھر باپ نے کہا جاؤ بلا لاؤ، ایک بیٹی شرم و حیا اور حجاب کے ساتھ آئی اور وہ بلا لے گئی، اور پھر اس کے بعد بات چیت ہوئی، انہوں نے پوری بات بتائی، شعیب علیہ السلام نے ان کو تسلی دی، اور اس کے بعد کہا کہ جو ہے میں اپنی ایک بیٹی سے آپ کا نکاح کر دینا چاہتا ہوں، اس شرط پر کہ 8 سال بکری چرائیں، اور اگر 10 سال چرا دیا تو یہ آپ کی طرف سے ہے۔ چنانچہ اسی پر بات طے ہو گئی، وہ مدت انہوں نے وہاں گزاری، مہر میں بکری چرایا۔ اب وہاں سے جب لوٹے تو وادی سینا سے اور کوہ طور سے گزرے تو انہیں ایک آگ دکھائی دی، راستہ بھی کچھ بھٹک رہے تھے، بیوی بھی حاملہ تھی، ٹھنڈک کا موسم تھا، بیوی سے کہا یہاں ٹھہرو میں ذرا دیکھوں شاید کوئی چنگاری مل جائے، لعلکم تصطلون، تم گرمی حاصل کرو، یا وہاں کوئی رہنما مل جائے اس سے خبر حالات معلوم کریں، راستہ معلوم کریں۔ وہاں گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز کیا اور ان سے یہ کہا کہ فرعون کے ہاں جاؤ اور اس سے نرم گفتگو کرنا، اور اس کے بعد وہ وہاں دربار میں گئے، گفتگو ہوئی، پھر اس نے کہا کہ بھئی کیا یہ کہتے رہتے ہو، کوئی معجزہ ہے کیا؟ تو انہوں نے اپنی لاٹھی پھینکی اور وہ سانپ ہو گیا، اور ہاتھ کو بغل میں دبایا، اس سے روشنی ہو گئی، تو ان لوگوں نے کیا سمجھا کہ صاحب یہ تو جادو ہے۔ چنانچہ اس نے اس کی سلطنت کے جتنے بڑے شہروں کے جادوگر تھے سب کو جمع کر لیا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بنارس کے بھی جادوگر وہاں گئے تھے،
شروع ہی سے یہ سب یہی سے ایسے ہی رہے۔ بہرحال اب جب جادوگر جمع ہوئے، بات چیت ہوئی کہ پہلے آپ ڈالتے ہیں ہم ڈالیں، جادوگروں نے کہا ٹھیک ہے ہم شروع کرتے ہیں۔ کرتب انہوں نے ڈالا، رسیاں پھینکیں اور وہ سانپ بن گئیں۔ خود موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، موسیٰ بھی ڈر گئے اب کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، آپ سربلند رہیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی ڈالی تو سب کو نگل لیا، اور اس کے بعد پھر وہ جادوگر جو ہے سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی معجزہ ہے، اور وہ سب سجدے میں گر گئے، بے تحاشا سجدے میں گر گئے۔ اس میں ان کے ارادے کا اور مشیت کا کوئی دخل نہیں تھا، دیکھا تو فوراً سجدے میں گر گئے۔ اب فرعون کو اپنی انا کی سوجی، کہا اچھا یہ تمہارا بڑا جادوگر تھا، تم لوگوں نے یہ تدبیر کیا تھا تاکہ اس روئے زمین کے لوگوں کو بے دخل کر دو، بغیر ہم سے پوچھے اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، تو سنو تمہارے ہاتھ پیر الٹے کٹوا دیں گے اور تمہیں اونچے اونچے درختوں میں سولی دلوا دیں گے۔ کہا کوئی حرج کی بات نہیں، بالکل دلوا دو۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایمان لے آئے، اور بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا کہ یہ ظلم کی چکی میں پسی رہے تھے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکلوایا، اور فرعون اور آل فرعون اور اس کے لشکر کو دریا میں ڈبا دیا۔ لیکن جس کی فطرت ٹیڑھی ہو وہ ٹیڑھا ہی رہتا ہے۔ یہ باہر نکلے تو وہاں بھی انہوں نے دیکھا کہ تھوڑی دور نکلے دریا سے باہر، دیکھا پنڈت جی لوگ جو ہے وہ گو ماتا کی پوجا کر رہے ہیں، تو کہا ارے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یہ ان کے لیے جیسے معبود ہے ہمارے لیے معبود بنا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا کہ کیا ابھی کوئی لمبا زمانہ گزرا ہے، اللہ نے تمہیں ذلت اور رسوائی سے نکالا ہے اور تم پر نعمتوں کی بوچھاڑ کی ہے، اور یہی سب کمینگی تمہارے یہاں۔ ڈانٹ ڈپٹ کے پھر وہ طور پر چلے گئے تورات لینے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے معاہدہ ہوا تھا۔ اور ادھر جو ہے سامری وہ پنڈتوں ہی میں ایک فرد تھا سمجھیے، وہ سامری نے کیا کیا، جب یہ وہاں سے بھاگے تھے بنی اسرائیلی تو قبطی عورتوں سے زیورات وغیرہ گہنے مانگ لیے تھے کہ ہمارے ہاں کچھ تہوار ہے تو ذرا ہم اس کے لیے جا رہے ہیں تو کچھ بناؤ سنگھار کے لیے دے دیجیے۔ چنانچہ انہوں نے دے دیا تھا۔ اب جب دریا پار کر آئے وہ سب ڈوب ڈاب گئے، تو اب اس نے کیا کیا، ایک گڑھا کھودا، سارے زیورات اس میں ڈال دیے گئے، اور اس نے فرشتے کے گھوڑے کے یعنی ٹاپ سے کچھ مٹی لی اور اس پہ ڈال دیا اور جادو کے ذریعے بچڑا بنا دیا۔ اور یہ نالائق قوم کیا کہنے لگی، ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیا، یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا معبود ہے، موسیٰ بھول گیا۔ بتائیے جس نبی نے ان کے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا ہو، ان کے ساتھ انہوں نے کیسی گھناؤنی حرکت کی۔ کیا کہا، موسیٰ اپنے معبود کو بھول گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو دیکھا اپنے بھائی ہارون کو ذمہ دار بنا گئے تھے، دیکھا یہ سب، ہمارے غصے کے ہارون کے سر کے بال پکڑ لیے، نوچنا شروع کر دیا۔ کہا یہ کیا کیا تم نے ہماری نافرمانی کی؟ تو انہوں نے کہا ہے میرے ماجائے بھائی، مجھے ان کے سامنے ذلیل رسوا نہ کرو، یہ تو مجھے قتل کر دینا چاہتے تھے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں اپنا اور اپنے بھائی کا ذمہ دار ہوں، میرے اور ان کے درمیان جدائی پیدا کروا دے۔ پھر یہ قوم جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو عمالقہ سے لڑنے کے لیے فلسطین میں بلایا تو انکار کر دیا، اس کے نتیجے میں یہ 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ بہرحال تو یہ سب ہوا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، اور واقعات اور قرائن اور علم الانساب کا جن کو علم ہے، اور جو حلیہ اور شکل و صورت اور ڈی این اے وغیرہ کے کچھ جانکار ہیں، ماہرین ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا برہمن بھی یہودیوں کا 12واں قبیلہ ہے۔ اسرائیل میں، مملکت اسرائیل میں اب تک 11 قبیلے پہنچ چکے ہیں، اور ان کے 12 قبیلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ان کے 12 قبیلے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، 12 چشمے 12 قبیلوں کے لیے، 11 قبیلے پہنچ چکے ہیں۔ 12واں قبیلہ پتہ نہیں چل رہا ہے، لیکن میں نہیں، بہت سارے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عجب نہیں کہ وہ 12واں قبیلہ سامری کی اولاد یہی برہمن ہو، پنڈت جی ہوں۔
اور کئی مشابہت پائی جاتی ہے، غور کریں تو بہرحال مستقل اس کا ایک موضوع ہے۔ تو ان سب کا یہ ذکر ہوا، اور ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو متنبہ کرنا چاہتا ہے اور انہیں بتانا چاہتا ہے کہ دیکھیے سب سے زیادہ ان کے حالات اسی لیے ذکر کیے گئے تاکہ اہل ایمان ان سے متنبہ اور ہوشیار رہیں اور ان کے نقش قدم پر نہ چلیں، عبرت حاصل کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ موسیٰ جیسا اولو العزم پیغمبر جب اس کے ساتھ اس کی قوم نے یہ سلوک کیا تو اگر یہ کفار و مشرکین آپ کے ساتھ اگر کچھ ناروا سلوک کرتے ہیں تو آپ اس سے دل چھوٹا نہ کریں، دل برداشتہ نہ ہوں۔ اس کے بعد یہ پورا جو ہے واقعہ ذکر ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آگے تفصیل دی ہے، جی ذالک من انباء الغیب، یہ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں پچھلے واقعات جو گزر چکے ہیں۔ وقد آتیناک من لدن ذکرا، اور تحقیق کی ہم نے آپ کو قرآن پاک عطا کیا ہے۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، جو اس ذکر سے اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن بڑا بھاری بوجھ اٹھائے گا۔ جو قرآن کا انکار کرے، اس کی آیات کا، اس پر عمل کا انکار کرے، وہ قیامت کے دن بڑا بھاری بوجھ اٹھائے گا۔ خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامت حملا، وہ اس عذاب میں دائمی طور پر رہے گا اور قیامت میں کیا ہی برا بوجھ اٹھائے گا۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن کی سور میں پھونکا جائے گا۔ ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور ہم اس دن مجرمین کو جمع کر دیں گے، ان کی آنکھیں نیلی پیلی ہو جائیں گی مارے ڈر کے، مارے خوف اور دہشت کے۔ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر کے حشر کے میدان کی طرف بھاگیں گے، ایسے ڈرے ہوئے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی پیلی ہو جائیں گی۔ یتخافتون بینہم، وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے ان لبثتم الا عشرا، کہ دنیا میں کتنا دن رہے، 10 دن رہے ہوگے۔ نحن اعلم بما یقولون، اللہ فرماتے ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں جو کہہ رہے ہیں۔ اذ یقول امثلہم، جبکہ ان میں کا سب سے چالاک اور ہوشیار آدمی کہے گا ان لبثتم الا یوما، ارے جی 10 کی کیا بات کرتے، تم تو 1 دن رہے ہوگے، 1 دن بھی زیادہ ہے۔ ما لبثوا الا عشیۃ او ضحیٰ، وہ 1 صبح رہے یا 1 شام رہے، اس سے بھی آگے کہا کہ بس 1 گھنٹہ رہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ظاہر ہے آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی کیا حیثیت ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے تعلق سے پوچھتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو ان پہاڑوں کا کیا ہوگا۔ آپ برابر کہتے ہیں قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، تو ان پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور اس کو چٹیل میدان بنا دے گا۔ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اس میں کوئی ٹیڑھ میڑھ اور اونچا نیچا نہیں ہوگا، بالکل سیدھا سادہ ہو جائے گا۔ یومئذ یتبعون الداعیہ، اس دن سارے کے سارے لوگ پکارنے والے کے پیچھے لگ جائیں گے۔ لا عوج لہ، کوئی ادھر ادھر نہیں بھاگے گا، جدھر سے آواز آئے گی سب ادھر ہی چل پڑیں گے، کوئی آواز نہیں آئے گی اور کوئی ٹیڑھا ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اور تمام آوازیں رحمان کے ڈر کی وجہ سے جو ہے پست ہو جائیں گی۔ فلا تسمع الا ہمسا، تو بس آپ قدم کے چاپ سن سکیں گے، خسر خسر جو آواز ہوگی وہی۔ یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن، اس دن کسی کی کوئی سفارش نفع بخش نہیں ہوگی سوائے اس کی سفارش جس کو اللہ تعالی اجازت دے دے، اور اس کے حق میں جس کے لیے اجازت دے دے۔ ورضی له قولا، کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے، کامل شفاعت اللہ کے لیے ہے۔ یعلم ما بین، کیوں کامل شفاعت اللہ کے لیے ہے؟ اس لیے کہ وہی جانتا ہے وہ تمام جو ان کے سامنے ہے، جو ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، اور یہ مخلوق اللہ کے علم سے کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے۔ جب سارا علم اللہ کے پاس ہے تو وہی جانتا ہے کہ کس کے لیے سفارش درست ہے اور کون سفارش کرے۔ ظاہر ہے یہ سفارش اہل توحید کے لیے ہوگی، نام کے اہل توحید کے لیے نہیں۔ جو شرک سے بچتے رہے ہوں ان کے لیے، جو نفاق اور شقاق سے بچتے رہے ہوں ان کے لیے، اہل توحید کے لیے سفارش ہوگی، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور تمام گردنیں جھک جائیں گی ہمیشہ زندہ رہنے والے کے لیے۔
اور مخلوقات کو تھامنے والے کے لیے وقد خاب من حمل ظلما، اور اس دن خائب و خاسر ہوگا وہ جس نے ظلم کیا ہے، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، اور جس نے نیک کام کیے ہیں اس حال میں کہ وہ مومن ہے، فلا يخاف ظلما ولا ہضما، تو نہ تو وہ ظلم کے لیے ڈرے گا اور نہ انصافی کے لیے ڈرے گا۔ ظلم نہیں ہوگا کہ دوسرے کا گناہ اس پر ڈال دیا جائے، نا انصافی یہ نہیں ہوگی کہ اس کی نیکی کسی اور کو دے دی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح سے ہم نے عربی قرآن نازل کیا ہے آپ پر۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس قرآن میں ہم نے بار بار ڈرانے والی چیزیں نازل کی ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ متقی ہو جائیں، بچ جائیں، او يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، یا ان کے دل میں کچھ سوچ سمجھ پیدا ہو جائے، منمانی نہ کریں۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، تو اللہ کی ذات انتہائی بلند ہے جو بادشاہ حق کے ساتھ بادشاہ ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور آپ قرآن پاک پڑھنے میں جلدی نہ کریں اس سے پہلے کہ آپ کی وحی آپ پر مکمل ہو جائے۔ ہوتا کیا تھا کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم جب قرآن لے کر آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ پڑھنے لگتے، اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو بھول جاؤں۔ تو ایک تو قرآن خود ہی اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بڑا مشکل کلام آپ پہ اترتا تھا، اور دوسرے آپ پڑھتے تھے اور مشقت ہوتی تھی، تو آپ کو تسلی دی گئی کہ نہیں، آپ صرف غور سے سنیے، آپ کا کام غور سے سننا ہے۔ سن لینے کے بعد اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، کہ آپ جلدی نہ پڑھیں، آپ غور سے سنیں، پھر جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا تو ہم آپ کو اسے پڑھا دیں گے، یاد کرا دیں گے، اس کا معنی، مفہوم، تفسیر ساری چیزیں آپ کو بتا دیں گے۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر تکریم کیا اور آپ کی عزت افزائی کی اور آپ کو ایک تکلیف سے بچایا۔ البتہ یہ کہا کہیے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہیے رب زدنی علما۔ ہم میں سے ہر شخص کو یہ دعا مانگنی چاہیے، اور بالاتفاق یہاں علما سے مراد کتاب و سنت کا علم ہے، وہ علم جو اللہ کی معرفت نصیب کرے، وہ علم جو آخرت سنوار دے، جو دنیا سنوار دے، وہ علم مراد ہے۔ گرچہ دوسرے علوم کی اسلام نے سرپرستی کی ہے، اور جب یہ کہہ دیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو خلق الانسان من علق اس کو جاننے کے لیے جو تمام دنیاوی علوم ہیں، علوم نافعہ، اسلام نے ان سب کی سرپرستی کی ہے۔ سائنس اور اس کے جو برانچز ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بائیولوجی ہے، اور سب کی سرپرستی کی، بس نافعہ ہوں، ضارہ نہ ہوں۔ تو وہی کہا کہیے کہ، اور آپ کہیے کہ میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر دے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، ہم نے آدم سے وعدہ لیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن وہ چلے گئے، فَنَسِيُوا، بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس میں ان کے ہاں کوئی مضبوطی نہیں پائی۔ تو یہ آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی، میں سوچتا تھا کہ یہ ایسی تیزی سے آخر سورت کے آخر تک پہنچا دوں گا، لیکن وقت ہو گیا ہے، اور مناسب یہی ہے کہ جب وقت پورا ہو جائے، 1-2-4 منٹ زیادہ ہو تو بس اس سے آگے نہ ہو۔ میرا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کی برکتیں ہم پر نازل فرما دے۔ ان آیات میں جو ہمیں تنبیہ کی گئی ہے، ہمیں متنبہ ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بتا کر کے ہمیں جو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی تلقین کی ہے، اللہ وہ عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہودیوں سے جو دور رہنے کی تلقین کی ہے کہ ان کے کسی بھی عمل کی مشابہت نہ کی جائے۔ آج امت مسلمہ یہودیوں اور نصرانیوں کی مشابہت میں اندھی ہوئی چلی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ ان کی مشابہت سے بچیں، یہودیوں، نصرانیوں، ہنود، مشرکین، ان سب کی مشابہت سے اللہ تعالی ہم کو بچائے، ہمیں اپنا متقی اور پرہیزگار بندہ بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔